سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وطبيب لقلوبنا وشفيع لذنوبنا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. ہاں جی مجھے کوئی بات یاد میاں بولیں کون سی بات کریں پتائی صاحب؟ بولو شیزا مدر صاحب بولنا فلام کا بولیں تو بات آپ کے دین دو. سوال آپ کے دین میں. ہاں مطلب بولو کوئی بات آپ کے دین کے حوالے سے خیال میں جیتا
چلو آج پھر دعا کی جائے. ہاں بولو. اب جب آپ نے کیا تلاوت کیا آگے؟ اچھا آج سال میں پڑھا ہے. صبر کے بارے میں پھر پڑھو سارا. اچھا ہاں تو اس کا ترجمہ ہی کر لیتے ہیں. اگر تم میرا ذکر کرتے ہو میں تمہارا میرا شکر کیا جائے کفر نہ کیا جائے. آگے اور مشکل کے وقت میں صلات اور صبر سے استعانت حاصل کی جائے. جب کوئی مشکل پڑ جائے تو مدد کس سے لینی ہے؟ نماز سے اور خاموشی صبر کے. اب چونکہ یہ قرآن پاک سب کے لیے ہے لہذا ہر آدمی صبر کے مقام سے گزرے گا ضرور. آگے اور لا تقولوا نہ کہا جائے. کیا نہ کہا جائے؟ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اموات انہیں مردہ نہ کہا جائے. مردہ نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، صرف تمہیں شعور نہیں ہے. یو ڈونٹ نو کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں اور تم لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے. تم اس کو پہچان نہیں سکتے کس مقام پر زندہ ہے یا وہ زندگی کیا ہے، کیونکہ تم اس قسم کی زندگی سے آشنا ہو وہ زندگی کا پتہ نہیں. ترجمہ آگے اور اس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا خوف سے، بھوک سے، اعمال کے نقص سے. اعمال میں کمی ہو جائے گی، نقص من الاموال مال میں کمی ہو جائے گی، اور جان میں کمی ہو جائے گی، اور محنت کا پھل کھیت کا پھل ضائع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے جن لوگوں نے ان مقامات پر صبر کیا وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ صابرین کون ہے؟ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ جلدی چلے جا رہے ہیں. ارے مقصد اس کا ساری کہ اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا کہ آپ میری راہ میں مرنے والوں کو مرا ہوا تھا اور وہ زندہ ہے. اس سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے آپ کو کہ زندگی جو ہے اس موجود لیول کے علاوہ بھی کسی لیول میں موجود ہے. یہ جو فزیکل لیول ہے ہمارا، سانس لینا، زندہ رہنا، کھانا پینا، اس کے علاوہ زندگی کسی اور لیول پر بھی ہے، کسی اور شعور پر ہے یا کسی اور فارم میں موجود ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. وہ لوگ زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. آپ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اگر زندہ ہیں تو پھر شہید ہونا کیا ہے، اس پہ ذرا غور کریں. اگر وہ زندگی ہے تو اس زندگی سے اس زندگی میں ٹرانسفر کیا ہے؟
اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ جس بات کو، میری بات سمجھائے، جس بات کو تکلیف سمجھ رہے ہیں، ایذا سمجھ رہے ہیں اور مصیبت سمجھ رہے ہیں، یہ چیز جو ہے یہ اس دوسری زندگی میں داخل ہونے کے دروازے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایذا ہے، اور دراصل یہ ایذا نہیں ہے۔ ایذا ہوتی ہے صرف اس زندگی کو جس نے اسی لیول میں رہ جانا ہے۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھو، غریبی مصیبت ہے اور غریبی رحمت ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ہیں مستند ہیں اپنے مقام پر۔ غریبی سزا ہے اور غریبی انعام ہے۔ جب اللہ کسی کو سزا دیتا ہے تو غریب کر دیتا ہے۔ اب ایک اس میں حدیث شریف کہ ممکن ہے کہ غریبی تمہیں کافر بنا دے۔ کیا ہے؟ ممکن ہے، عین امکان ہے کہ غریبی جو ہے تجھے کافر بنا دے۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہے کہ غریبی جو ہے اس پر تو مجھے فخر ہے، اور وہ میرے اپنے لوگ ہیں جن پر یہ چیز موجود ہے، غریبی۔ اب مطلب اس کا یہ ہوا کہ غریبی کسی پیسے کی کمی یا زیادتی کا نام نہیں ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ورنہ تو ہر غریبی کی تعریف کیا ہوگی؟ جو بندہ ضرورت میں ہے وہ غریب ہے، اور جس کی ضرورت پوری ہو چکی غریب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہر امیر آدمی کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے۔ غریب کے معنی جسے ابھی اور کی تمنا ہو۔ غریب کون ہوا؟ جس کا حاصل اس کی آرزو سے کم ہو۔ آرزو زیادہ ہے، حاصل تھوڑا ہے، صرف 10 لاکھ روپئے رہ گئے ہیں، حالی بڑے ہونے ہیں، بڑی ضرورتیں نہیں ہیں، تو ہم تو بالکل برباد ہی ہو گئے، کسی بندے رہ گئے 10 لاکھ روپئے رہ گئے۔ اور غریب دوسرا جو ہے نا وہ خوش ہے، کہتا ہے آج شام کو کھانا پھر مل گیا مجھے، ہیپی، خوش۔ ایک کہانی مضمون یاد رکھنا، جہاں میں چھوڑ رہا ہوں یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہاں کہاں میں چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کسی اور آدمی کو ملنے کے لیے، درویش کو ملنے کے لیے گیا، اور درویش نے اس کا استقبال کیا، السلام علیکم، آپ دور سے آئے ہیں، اور جیسے آپ بغت ہوتی ہے۔ اب جو ہوسٹ درویش ہے، مہمان درویش سے پوچھتا ہے کہ آپ ایک بات بتاؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا؟ ان کا ذریعہ معاش سے پہلے مجھے افسوس ہے کہ جو نماز میں تیرے پیچھے پڑھ چکا ہوں وہ نماز میری ضائع ہوگی، میں دوبارہ پڑھ لوں، تو یہ پھر میں بتاتا ہوں ذریعہ معاش کیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو جو مجھ سے ذریعہ معاش پوچھتا ہے تو اس سے پوچھ جس نے ذریعہ معاش اپنے ذمہ لی ہے، وہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس زمین میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ اب یہ رزق کا مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوتا کہ اب اللہ کو کہتا ہے کہ رزق تمہارا ہمارے ذمہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، بلکہ اسی کے اللہ کے اوپر واجب ہے اس کا رزق مہیا کرنا۔ تو رزق جو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر چکا ہوتا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ رزق جو ہے ہمارے ذمہ ہے۔ اب رزق جو ہے ہمارا، انفارچونیٹلی ہم رزق صرف پیسے کو سمجھ رہے ہیں، حالانکہ پیسے کے علاوہ بڑا رزق ہے، بے شمار رزق ہے۔ اب ایک آدمی خدا نہ خواستہ کسی کی بینائی ختم ہو گئی ہو، اب اس کے بعد پیسے ڈھیروں ڈھیر ہوں، وہ کہتا ہے سارے پیسے لے لو، بینائی دے دو۔ اب کون سا رزق ہے؟ کون سا ختم ہوا اور کون سا موجود ہے؟ اب ایک رزق ختم ہو گیا۔ زندگی سانس کا نام بھی رزق ہے نا، اپنے چہرے کا نام بھی رزق ہے، اپنے حالات کا نام رزق ہے، خیال کا نام رزق ہے، ایمان تو ہے ہی رزق۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں صرف رزق جو ہے وہ پیسہ ہے، رزق دراصل ان تمام قوا اور خوبیوں اور احساسات کا نام ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور جب آپ کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، آپ دیکھو کون کون سی چیز تمہیں خدا کی طرف سے ملی ہے۔ رزق کی شکل میں بینائی ملی ہے، خیال ملا ہے، اپنے ماں باپ، بزرگ ماں باپ ملے ہیں، نیک ماں باپ، پیار کرنے والے، بغیر لالچ کے محبت کرنے والے، یہ ماں باپ ملے ہیں۔ واقعات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کو مطلب تحقیق کے بغیر اسلام مجسر آیا، جیسے آیا سو آیا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں جو ہیں، یہ سارا رزق ہے۔ اور پھر دیکھنے کو پوری کائنات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رزق ہے، نورانی رزق، رات کو دیکھو آسمان ستارے روشن، سب رزق ہی رزق ہے۔ آپ کی گرد و پیش رہنے والے دوست سارا رزق ہے آپ کا، آپ دفعہ سمجھے جی سب رزق ہے۔ بہرحال اس میں ہم محسوس نہیں کر سکتے غریبی کیا ہے امیری کیا ہے۔ وہ غریب کسی ایک مقام کا نام رکھ لو نا غریب، اس کے آگے ہے جو دولت مند کہہ لو، جس کو آپ غریب کہتے ہیں، وہ غریب آدمی جو گلے میں داخل ہو جائے وہ ایمان سے معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ غریب آدمی جو شکر میں داخل ہو جائے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے میں غریبی اگر جھک جائے شکایت کی طرف تو سمجھو کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے، پریشانی کی شکل ہے، اور اگر یہ شکریہ کی شکل چلا جائے تو یہ اللہ کے تقرب پہ بڑی ضمانت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بدقسمت آدمی وہ ہے جو غریب ہو کر ایماندار نہ ہو، سب سے زیادہ بدقسمت آدمی وہ ہے، کیونکہ غریب کو تو غریبی کے حوالے سے خدا کی ویسے بھی ضرورت پڑ جاتی ہے قدم قدم پر۔ کہتے ہیں ماں جس کا بچہ بیمار ہو وہ تو ویسے ہی ولی اللہ ہو جاتی ہے، بچہ بیمار ہو اور ماں کیسے ولی بنے، ماں کو تو فوراً ہی مطلب پہ رابطہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، کوئی ایسی جنون ضرورت پڑ جائے اس کو ماں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریبی جو ہے یہ بھی کوئی خاص معیار کا نام نہیں ہے، پیسوں کے معیار کا، یہ میلان کا نام ہے۔ جس مقام پر گلہ کرنے والا کفر کی طرف مائل ہے، اسی مقام پر شکر کرنے والا اللہ کے تقرب میں داخل ہے۔ اب آئیے ایذا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب آزماتا ہوں تمہارے اوپر، جب خوف آتا ہے، خوف کے وقت کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کی رحمت کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے واقعات صبر کے جتنے بھی واقعات ہیں، صبر کو مقام میں داخل ہونے والا جب گلے میں داخل ہو جائے کہ دیکھو پھر پریشانی آ گئی، اب پھر وہی مصیبت آ گئی، آج پھر وہی موسم خراب ہے، پھر وہی ماحول ہے، آج پھر ہمارے حالات تنگ ہو گئے، ایسا آدمی جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ واقعات تو اس کی مرضی کے ہوتے نہیں ہیں، گلا کرتا 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 الٹیمیٹلی وہ اس کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا وہ ہے جو اپنے مستقبل سے مایوس ہو گیا۔ جب تم نے دیکھا نہیں کل کے دن کیا آنے والا ہے تو تمہیں مایوس ہونے کا کیا پہنچتا ہے؟ تو وہ آدمی جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، وہ جانتا ہے کہ کچھ واقعہ کسی وقت ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی مثال کے طور پر زندگی میں اس نے حکومت کی، بادشاہی کی، اور ایک آدمی نے معمولی سا غریب آدمی ہے، وقت کا گزارا کر رہا ہے، اس دونوں کی 60 سال کی زندگی ختم ہوئی، بادشاہت کرنے والا دوزخ میں چلا گیا، اور یہ چھوٹا سا درویش آدمی، غریب آدمی جنت میں چلا گیا۔ اب بتاؤ کہ کون سا راستہ آسان تھا یا بہتر تھا؟ کیا آپ اس بات کو برداشت کریں گے کہ زندگی کی آسانی جو ہے الٹیمیٹلی دوزخ تک داخل ہو جائے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اچھا کون جس کا انجام اچھا۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہوا تم اس کا انجام نہیں دے سکتے، وہ تو انجام اس کا میں آپ ہوں۔ جب میں اس کا انجام ہوں، وہ میرا مسافر ہے، تو تم درمیان میں کون ہوتے ہو اس کو مردہ کرنے والے؟ وہ تو الٹیمیٹ لائف کے ساتھ شامل ہو گیا، اور جو میری راہ میں شہید ہو گیا، پہلے اللہ نے جواب بتایا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ کو آپ یوں سمجھ لو جس طرح آئینہ نہیں ہے، شیشہ آئینہ، اس کا عکس، آپ سامنے ہو وہ سامنے ہو جاتا ہے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، آپ آگے ہو جاؤ وہ آگے ہو جاتا ہے، آپ غائب ہو جاؤ غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اللہ کی طرف چلو وہ آپ کی طرف چلتا ہے، آپ اللہ کو چھوڑ دو تمہیں چھوڑ دو۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، بلکہ اللہ کا ذکر کرنے والا دراصل اللہ کے ساتھ ہی مل کے ذکر کر رہا ہے۔ لیم اللہ، آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر کو تو اپنا ذکر کرنے ہی نہیں دیتا۔ اگر آپ کو اپنا ذکر کرنے دیا جائے تو یہ سمجھو کہ اس نے آپ کو اپنا سمجھا کہ آپ کی زبان پر اپنا نام جاری ہونے دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں آپ کو شہید ہونے دیا تو یہ سمجھو کہ شہادت سے پہلے ہی قبول کر لیا اس نے۔ غیر تو شہید ہو نہیں سکتا ہے نا، غیر تو مارا جاتا ہے۔
جو مر گئے اس کی راہ میں وہ شہید کہلاتے ہیں، اور جو ویسے ہی مارے گئے وہ تو مارے ہی گئے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ راز ہے. اب اللہ سمجھ رہے بات. اب اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ میرا ذکر کر رہا ہے، وہ میری طرف آیا، میں اس کی طرف گیا، وہ میری راہ میں شہید ہوا، میں اس کا انجام ہوں. تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کتنا میرے قریب ہے، اور تم یہ اسے موت کہہ رہے ہو، دراصل انہیں آپ مردہ نہ کہا کرو. اب اس کا ایک اور پہلو دیکھو کہ ایک پیغمبر اگر آپ کو نظر آ جائے تاریخ کی کہانی کے طور پر کہ پیغمبر جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے، کنویں میں گر گئے یوسف علیہ السلام، آپ کے بیچارے دیکھو بھائیوں نے کیا ظلم کیا، افضل معصوم بھائی کو کنویں میں گرا دیا، بڑا ظلم. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر ہونے کا سفر کا آغاز ہی اس کنویں سے ہونا ہے تو بھائی تو بڑا کام کر رہے ہیں نا، کیونکہ پیغمبری سفر کا آغاز ہی اسی مقام سے ہونا ہے. کہ وہ جو دشمن نظر آ رہے ہیں وہ اس مقام تک پہنچا کے گئے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، درویش لوگ کہتے ہیں، بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہوئے رو رہے تھے تو بڑا تو ایک آواز آئی کہ روتا ہوا مبارک ہو، پیغمبری سفر کا آغاز ہو گیا. تو یہ آغاز ہو گیا. اور پھر اس کے بعد واقعات جیسے ہوئے مصر کے واقعات، مالک ہیں شہر کے، مالک تو الٹیمیٹ یہی ہے نا، بادشاہ ہے نا، مالک ہیں اور شہر میں بک رہے ہیں. ہی دوست جانتے ہیں کہ غلام ہو کر اپنی ملکیت اور مملکت میں داخل ہونا یہ عجب راز ہے، اور وہ ان کو تو پتہ ہی ہے. آپ یہ کیسے مان سکتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہو اور بیٹے کی حالت پتہ نہ ہو کیا ہے؟ کہ راز ہے پورے کا پورا. مقصد یہ ہے کہ ایک خاص راز. اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام پر الزام کا آنا، آپ لوگوں کو بیچارے معصوم الزام آ گیا. دراصل یہ اللہ کے تقرب کے اللہ قریب قریب پڑتا جا رہا ہے، یعنی کہ پہلے کنویں میں گرا کے قریب کیا، غلام بنا کے پھر قریب کیا، پھر الزام لگا کے اور قریب کیا، اب پھر جیل کے اندر جو ہے نا وہاں سے باتیں ہو رہی ہیں قریب. یعنی تعبیر اللہ حدیث سارا علم ہو گیا، تعبیر کا علم ہو گیا اور بادشاہت کا علم ہو گیا، ساری مطلب تعلیم نبوت کی مکمل ہوگی. اب آج میرے اب جہاں نبوت کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں آپ اگر گئے پٹی کرے افسوس کرو بیچارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا ظلم ہوا، بڑے افسوس کی بات ہے. تو یہ افسوس آپ کو ذہن نہیں دیتا، کیونکہ یہ درجے ہیں تقرب کے. کہ دیکھو بینائی چلی گئی یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کے غم میں. آپ کا بیٹے کا غم جس طرح سمجھتے ہو ویسے وہ غم نہیں ہے، ایک اور مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ایک اپنا خاص قصہ. اور اگر بیٹے کے غم میں پیغمبر یوں کھل جائے تو یہ تو غیر اللہ کے غم میں گھوم گئے، ایسا تو ہو نہیں سکتا پیغمبر کے لیے خاص راز. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کبھی ابتلا سے گزرے تو وہ ابتلا نہیں ہوتا، وہ تقرب کی انتہا ہوتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو کہ جب اللہ کریم خود اعلان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ہمیں درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو. گویا کہ محبت کی ڈکلیریشن ہے، اعلان کر دیا نا کہ ہم درود بھیجتے ہیں. اللہ کریم درود بھیجتے ہیں اور ان کو باعث تخلیق کائنات فرمایا کہ یہ کائنات آپ کی وجہ سے ہم نے تخلیق کیا. یہی وجہ ہے، بڑی محبوب ترین ہستی ہے. اور پیدا ہوتے ہی بظاہر ابتلا کا مقام ہے، یتیم، ابتلا، غریبی، حالات جسے آپ کہیں گے، کھانا پینا فاقہ، بلکہ کچھ واقعات کے بعد بھی پیٹ پر پتھر. یہ سارے کے سارے مقامات ہیں اللہ کے اپنے تقرب کے درجے ہیں، قریب رہنے والوں کے لیے خاص مقام ہے. وادی طائف سے گزارنا درود بدستور جاری ہے. دیکھنے والے جو ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تم نے چھوڑ دیا اپنے پیغمبر کو، نبی کو چھوڑ دیا. نہ چھوڑ نہیں دیا، بہت قریب کر لیا. ورنہ ایجاد کی وجہ سے کسی پیغمبر نے کبھی نہ کبھی استعفیٰ دے دیا ہوتا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ پیغمبر بنو اور ذات مصیبت بھی آ جائے، ایسا مقام نہیں ہے. اسی طرح آگے آپ دیکھو کہ شہید شہادت کا مقام جو ہے یہ تقرب الہی کا ایک انتہائی مقام ہے. اور جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے یا جن کو قبول کیا جاتا ہے انہی لوگوں کو ریا اشکار ہوتا ہے. ہر آدمی تک بس کی بات ہی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قریب کرنے کے لیے ایک مقام دے رہا ہوں صبر کا، اور جو اس مقام سے گزر رہا ہے وہ بڑے شکر کے ساتھ گزر رہا ہے.
کیونکہ گزارنے والا ساتھ جا رہا ہے. اب ایسے میرے منزل ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم صبر ہو گئی ہو جب منزل ساتھ ہی چل رہی ہے. تو یہ وہ مقام ہے کہ اے لوگوں تم اس مقام کو دھیان سے دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے اموات کہہ دو. بل احیاء، بل بڑے طاقتور لفظ ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں. آگے تمہیں شعور ہی نہیں ہے تو تم کیا جانو اس کو، یہ راز کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح کے جتنے بھی ابتلا ہیں قریب رہنے والے کے لیے ابتلا اور قریب ہونے کی دلیل ہے، اور دور رہنے والے کی ابتلا جو ہے نا اور دور ہونے کی ضمانت ہے. راز اتنا سارا ہے. تو گویا کہ وہی عمل جو ہے سزا ہے اور وہی عمل جو ہے انعام ہے. غور والی بات یہ ہے کہ غریبی ہی سزا ہے اور غریبی ہی انعام ہے، تکلیف سزا ہے اور تکلیف ہی انعام ہے، اور مر جانا جو ہے سزا ہے اور مر جانا جو ہے یہ انعام ہے. کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. مطلب یہ مقام جیسے کہ شہداء کربلا علیہ السلام ان کا واقعہ، یہ وہ مقام کہ شاید تاریخ میں نہ ماضی میں نہ حال میں نہ مستقبل میں کبھی نہیں آ سکتا. ایک عزت کا انتہائی مقام. آپ آ سمجھ کہ یہ وہ مقام ہے جہاں عزت کا مقام ہے اور عزت والے کے قرب کا مقام ہے، اللہ کریم کے مطلب تقرب کا مقام ہے. یہ جب عطا فرمانا ہے اس کی یہی شرط ہے کہ اس کے لیے یوں ہی آنا پڑتا ہے. اب جب وہ ساری تکلیف کے باوجود ہم تکلیف کر رہے ہیں تو جس پر تکلیف ہو رہی ہے ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہو رہا ہے. آگے اس آیت میں آپ نے پڑھا نا کہ صلوات علیہم ربہم، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر سلام ہے. اب جب اللہ کی طرف سے سلام اللہ بھیجنے سے پہلے تھوڑا سا پردے میں مطلب اب بظاہر تکلیف کے پردے میں ہوتا ہے لیکن وہ انعام کی شکل ہوتی ہے. اس لیے تم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہو. جب تم پتہ نہیں ہے دخل تم کیا لے رہے ہو، تم اس کو مطلب مردہ کہہ رہے ہو. مردہ تو حقیقت ہے ہو سکتا نہیں ہے کہ میری راہ میں جو مر گیا وہ مردہ کیسے ہے، جو میری یاد میں مر گیا وہ مردہ کیسے ہے. زندگی دینے والا میں ہوں، میرے لیے وہ مطلب شہید ہو رہے ہیں تو مردہ کیسے. مردہ تو تب ہے جب میں مروں، میں تو زندگی دے رہا ہوں، اس لیے مردہ کیسے کر رہے ہو. صاحب یہ ہوا کہ سانس کے ختم ہونے کا نام موت نہیں ہے، اللہ سے ریلیشن ختم ہونے کا نام موت ہے. تم زندگی میں مر چکے ہو اور وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور تم غافل آدمی جو ہے یہ موت ہے. آپ پتہ نہیں کہ جب آپ اس کے دم سے غافل ہو، اس کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی آپ مر چکے ہو. تو ہماری زندگی جو ہے نا زندہ ہونے کے باوجود بھی آپ صاحب یہ موت کے قریب ہے، اور وہ زندگی جو ہے مرنے کے باوجود جو ہے وہ زندہ ہے. کیونکہ اس کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہونا، شہید وہی ہو سکتا ہے جو قبول پہلے ہوتا ہے. اس کو مطلب جیسے اولیاء ہوں، شہید ہوں اور صالحین ہو. آگے اولئک هم المعتدون لفظ ہے نا آگے اس کی آیت میں پڑھا دیں. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے سلام ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، پیدائش سے پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں. یعنی کہ ہم نے ان کا ہدایت عطا فرما دی ہے. تم لوگ ہدایت تلاش کرو، جہاد کرو، اور ان کے لیے ہدایت جو ہے ہدایت یافتہ ہے. اللہ کی طرف سمجھ آ جائے. اللہ کہے کہ هم المعتدون کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، تو پھر اور ہدایت کیا ہوتی ہے. اب سب بات سمجھائی. اب راز اس میں یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہو کبھی آپ پر زندگی میں کوئی تکلیف آئے اللہ کی طرف سے تو آپ ایک بات کر سکتے ہو کہ اس تکلیف کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر بجائے صبر کرنے کا اگر آپ شکر کر دو کہ یا اللہ تیری طرف جو آیا مجھے قبول ہے، تو عین ممکن ہے کہ تمہارے درجات میں شاید اضافہ ہو جائے. جو کچھ اس کی طرف سے آ رہا ہے اسے قبول کیا جائے اور اس پر گلہ نہ کیا جائے. اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کا گلہ نہ کرنے سے آپ کو یہ راز سمجھ آ سکتا ہے کہ یہ راز کیا ہے. وہ ستم کر رہے ہیں تو پھر کرم ہے، مطلب جو ان کی طرف سے آ رہا ہے پھر اس میں کیا دقت والی بات ہے. اگر کوئی اور کرنے والا ہوتا ہے تو پھر بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ میری طرف سے جو تکلیف آتی ہے وہ راز ہوتا ہے، اس پر تم ذرا اسٹ پٹایا نہ کرو، اس لیے بڑے صبر کے ساتھ گزرا کرو. اور یہ سمجھ کر کہ تم یہاں پر عارضی طور پر ہو، تم نے میری طرف سے آنا ہے یا اس طرف سے آیا اور میرے پاس ہی تم نے واپس آنا ہے. یہی کہتے ہیں نا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، ادھر ہی واپس جانے والے ہیں. تکلیف یا راحت اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. تکلیف وجود کی ہے اور روح کی تکلیف ہی کون ہے. روح کی تکلیف ہوتی ہے جدائی میں. روح کا تکلیف ہوتا ہے
جدائی میں، اور جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہے، چاہے جسم کتنی راحت میں ہو، اور جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ مطلب یہ جسم کی تکلیف جو ہے یہ روح کی تکلیف نہیں ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، روح راحت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی روح کی زندگی ہے، حیات ہے، یہ حیات طیبہ مکمل پاکیزہ حیات، دائمی حیات۔ ان لوگوں کو تمہیں فانی زندگی میں لیا ہے، ان لوگوں کو دائمی حیات ملی ہے، اس لیے وہ لوگ زندہ کرائے ہیں۔ یہ تو آپ نے پڑھا نا، اس لیے اس کا ترجمہ کر دیا۔ آپ کو تو اس لیے بلایا نا سب کو کہ آپ کچھ سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بولو، ہم مدد صاحب بول نہیں رہے، مطلب بولو، آپ کرو، مطلب کھڑے ہو جاؤ، بولو مدد صاحب بولیں، ہاں بولے ضرور نا، کچھ بولنا پڑے گا، آپ سب کی باری ہے، سب سے پوچھوں گا بات، ہاں بولے، نہیں بولو تھی نا، کوئی بات پوچھو، شاباش، کچھ بات، اچھا چکائی سے بولو، ہاں ہاں بولو، ہاں بولو۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے تکلیف خدا کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بٹانا نہیں چاہیے خدا کا وہ، تو بشرط ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ خدا کی طرف سے، اس کا مطلب ہے دوسری طرف سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے، ہاں اس کی کیا پہچان ہے کہ کون سی تکلیف خدا کی؟ ہاں بیٹھو، اچھا سوال کہ اگر تم اپنی زندگی کو اپنی محنت کے حوالے سے قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر اسے بناؤ جیسے بنا سکتے ہو۔ کیا ہے کہ تم اس کے معمار ہو، بناتے جاؤ، کاش تمہارے پاس ایفیکٹ کی ذمہ داری تمہاری، اللہ ما صاحب کہ تم محنت کرتے جاؤ، جو نتیجہ آیا، غم بھی تمہاری ذمہ داری، محنت بھی تمہاری ذمہ داری، صحت بھی تمہاری ذمہ داری ہے، دھیان کرنا صحت کی موجودگی میں مرنا نہ، زیادہ زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا۔ مطلب ہے کہ جو محنت کرنے والا ہے یا کوشش کرنے والا ہے، چانس یا اتفاق یا قسمت یا ڈیسٹنی کو زیادہ نظر انداز کرتا ہے۔ اب یعنی کہ یہ تمہارا اپنا چوائس ہے، تم چلتے جا رہے ہو۔ وہ آدمی جو ہے اپنی تکلیف کو اپنی طرف سے سمجھے، اور جس نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر رکھا ہے وہ راحت کو بھی اس کی طرح سے سمجھے گا اور رنج کو بھی اسی کی طرح سمجھے گا۔ یہ تکلیف کے پہچان نہیں ہے، یہ جس پر تکلیف آ رہی ہے اس کے مزاج سے پہچانا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ چیز کدھر سے آئی ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ وہ آدمی جو اس کا ہو اس پر اس کی طرف سے آتی ہے، اور جو آدمی اپنے حوالے ہو اس پر اپنے حوالے سے آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیت کی طرف دیکھو، غور فرماؤ۔ ایک جگہ اس نے فرمایا کہ آپ پر تکلیف نہیں آتی الا بما کسبت ایدیکم، مگر جو کسب کیا تمہارے اپنے ہاتھوں نے۔ کیا کہا؟ نہیں تکلیف آتی مگر جو کسب کیا تمہارے ہاتھوں نے، تکلیف تمہاری طرف سے ہی تمہارے اوپر آ رہی ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ باذن اللہ، تکلیف نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ اب یہ دو مزاج ہیں الگ الگ، ایک آیت جو ہے دونوں پر نہیں استعمال ہو رہی، مزاج ہے دونوں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کی اپنی زندگی اپنے دم سے بنتی جا رہی ہے تو پھر اپنی زندگی کو اپنے حوالے رکھو، لیکن وہ جو کہتا ہے کہ اللہ باذن اللہ، تکلیف کو باذن اللہ سمجھنے والا جو ہے نا، وہ پھر رنج کو رنج نہ سمجھے، رنج کو عطا سمجھے۔ دوسرا آدمی رنج کو غلطی سمجھے اپنی، کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، پھر ٹرائی کرے، پھر غلطی ہوگی، پھر ٹرائی کرے، پھر ٹرائی کرے، حتیٰ کہ زندگی ختم ہو جائے۔ اور جو پہچان والا ہے وہ کہتا ہے خیر جاؤ، یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ حوالے ہی کر دو اس کے، لے یار حوالے رب دے، اچھا سارے ہی بدلے اس کے رب کے حوالے کر دیے۔ جس نے اپنے آپ کو اور خود اللہ کی تعبیل میں دے دیا، وہ آدمی رنج پر رنجیدہ نہیں ہوتا، اور غم میں غمگین نہیں ہوتا، اور تکلیف میں تکلیف زدہ نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جانتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے مہربانیاں ہیں، تکلیف جو ہے یہ اس کے تقرب کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو کبھی بھی آپ گلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے کہ انہوں نے کبھی گلہ کیا ہو، جو اس کے ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ان کو اللہ کے تقرب کی راہ نہیں ملی ہے،
اب وہ آدمی پھر گلہ بھی کرے گا، شکایت بھی کرے گا اور کوشش بھی کرے گا اور پھر گرتا بھی جائے گا۔ بزرگ کا قول ہے، ایک بزرگ کے پاس اس کے کیا ہے جانے والے مرید، دعا کرو جی ہمارا بیٹا بیمار ہے، یہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، دعا کی ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ ایک مرید چاہنا تھا، کہتا ہے جی آپ ہی تو بیمار ہو، آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں دعا تو میں نے کی تھی۔ پھر مجھے جواب ملا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ وجود تمہارا ہے کہ ہمارا ہے، اس کو تم نے نگرانی کرنی ہے کہ ہم نے نگرانی کرنی ہے، یہ فیصلہ پکا ہی کر لو۔ پھر میں نے کہا کہ تیرے ہی حوالے ہے۔ جب اس کے حوالے کر دی تو پھر مداخلت چھوڑ دو، اور جب اپنے حوالے کیا ہے تو پھر وہ کیا مداخلت کرے گا۔ اس لیے یہ بات بنیادی ایٹیٹیوڈ کی ہے کہ آپ کس نظریے سے چل رہے ہو، کسی حوالے سے سفر کرو۔ بلکہ سب سے اچھا سفر زندگی کا وہ ہوتا ہے جب زندگی میں زیادہ چوائسز نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ مجھے دو راستے کا مسافر نہ بنائے، کیونکہ پتہ ہے راستے بڑے ہیں، زندگی میں بے شمار چانسز ہیں۔ شادی سے پہلے آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے ہو، لیکن شادی کے بعد تو ایک ہی شادی ہے جس سے ہو گئی ہے۔ آپ امکانات وسیع ہیں زندگی میں، لیکن چوائس ایک ہے۔ آپ آج سمجھ رہے نا کہ 10 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اب 10 میں سے جو مرضی آپ چن لو۔ اب جب آپ چننے لگو گے یہ تقدیر داخل ہو گئی ہے۔ 9 کو چھوڑنا، 1 کو چننا، یہاں سے آپ تقدیر کے اندر معتاد ہو گئے۔ جب تک نہیں چنا تھا تقدیر آپ کے ہاتھ میں تھی، اور جب آپ نے چن لیا تو اب آپ تقدیر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب آپ اسی ایک چوائس کے مسافر ہو گئے، باقی سفر ترک کر دیا۔ 10 راستے پہاڑ پر ہوتے ہیں جانے کے لیے، ہم جانتے ہیں ادھر سے بھی جاؤ، ادھر سے بھی جاؤ، ادھر سے بھی جاؤ، لیکن سفر کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے۔ آپ کے گھر تک 10 سڑکیں جائیں گی، لیکن جب آپ سفر کرو گے ایک سڑک پر، 10 سڑکوں پر نہیں چل سکتے آپ بجا کے وقت، ایک سڑک پر ہی چلو گے نا۔ تو وہ ایک سڑک جو ہے نا یہ زندگی کی چوائس ہے۔ تو چوائس جو ہے چوائسز کو بند کرتی ہے۔ آواز انتخاب ہی انتخاب کو روکتا ہے، سلیکشن ہی سلیکشن کو جوڑتی ہے۔ جب تم نے ایک کا راستہ چن لیا، جس طریقے سے چن لیا، اب راستوں کا جھگڑا نہ کرنا، اب سفر کرو۔ نہیں آپ بات سمجھ گئے؟ کیا آپ گاڑی میں بیٹھ گئے، آپ گاڑی کو چل بھائی جدھر جانا ہے چلے، اب یہ نہ بس کرنا گاڑی اچھی ہے، بس اچھی ہے، کون اچھی، جہاز اچھا ہے، ہوائی جہاز اچھا ہے، کون کیا ہے، جھگڑا ہی کرتے جاؤ۔ اب سفر کا آغاز کر دو کہ چل ہی پڑو جس طرح چلنا ہے، یہ نہ ہو کہ صرف بحث ہی کرتے جاؤ، کون سا راستہ بہتر ہے، یہ راستہ بہتر ہے، وہ راستہ، میرا خیال ہے وہ بھی راستہ بہت بہتر ہے، وہ تیرا راستہ غلط ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوئے، راستے کا جھگڑا کر رہے ہیں۔ راستہ سفر کرنے کے لیے ہوتا ہے، جھگڑے کے لیے نہیں ہوتا۔ راستے کا جھگڑا جو ہے یہ معروم مسافروں کا کام ہے۔ جو مسافر معلوم نہیں ہوتے وہ تو چل رہے ہیں، ادھر والا بھی چل رہا ہے، ادھر والا بھی چل رہا ہے، اور جو نہیں چل رہا ہے جھگڑ رہے ہیں آپس میں۔ چلنے والا تو چلتا جا رہا ہے، اس بیچارے کو سیدھا پتا کہ جدھر جا رہا ہوں، کہتا ہے دیکھا جائے گا کہ آخر جا کے مطلب کس مقام پر ہم جا رہے ہیں، ابھی میں سفر میں ہوں۔ اسے کہو کہ ذرا ٹھہر جا، کہتا ٹھہرنے کا ٹائم نہیں، میں سفر میں ہوں۔ کیونکہ وہ مسافر کو جو ہے نا ٹھہرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چل رہا ہے مسافر کو تھوڑا سا جھگڑا کر رہے ہیں میرے ساتھ، کہتے ٹائم کا نہیں، میں سفر جانا ہے، دور جانا ہے۔ دور جانے والے جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرتے، اور سفر سے معروم ہونے والے کا کام یہ جھگڑا، اور تو کام تو نہیں، کیونکہ معروم ہونے کا انتہائی طریقہ آسان طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ جھگڑا شروع کر دو۔ آپ کا ایک پیر ہے نا، وہ جو ایک پیر ہے وہ دوسرے کا تو پیر نہیں ہے، دوسرا بھائی کسی اور کو مرید ہے، اندازہ لگا رہا۔ آپ کون سا پیر اچھا ہے؟ کبھی پیر بھی اچھے ہوئے، سارے اچھے ہوتے ہیں، پیر اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اپنا کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ نہیں ہوتا۔ مسجد کون سی اچھی ہے پاکستان میں؟ لاہور میں کون سی اچھی ہے؟ نماز کسی پڑھنی کسی مسجد میں نہیں ہے تو اچھی کون سی ہوگی؟ اور اگر آپ نے کچی مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو اس سے بہتر کیا مسجد اچھی ہے؟ گھر میں اچھی نماز پڑھنی ہے تو گھر سے بہتر کیا گھر ہو سکتا ہے؟ کیوں جی جو اچھی مسجد کون سی ہے؟ جہاں اچھا آدمی نماز پڑھ لے، یا یوں کو جس طرح دنیاوی طور پر اچھی مسجد وہ کہتے ہیں، سب سے اچھی مسجد کون سی ہے؟ جو سال بھر اپنے نمازیوں کا انتظار کرے، جس میں سال کے بعد اجتماع ہوتا ہے، وہ اچھی مسجد کہلاتی ہے۔ حالانکہ اچھی مسجد وہ ہے جس میں ہر وقت نماز پڑھی جائے۔ سال کے بعد مسجد آباد ہونے والی ہوتی ہے نا لاہور میں، بہت شاہی مسجد کہلاتی ہے، بڑی اچھی مسجد ہوتی ہے۔ اچھی مسجد جو ہے نمازی کے ساتھ ہے۔ سب سے اچھی مسجد آپ کی پیشانی کا نام ہے۔ مسجد کون سی چیز ہے؟ پیشانی۔
تیری پیشانی میں ہی سنگے درے کعبہ ہے، پیشانی جھکے گی تو کعبہ نظر آئے گا، ورنہ کعبہ آپ کی جگہ پر آپ کے مقام پر ہے. تو اللہ جو ہے ماننے والوں کے لیے ہے نا، باقیوں کے لیے تو ہے، لیکن نہیں مانو نا تو آپ کو اللہ سے بیٹھ کیا کہ میں خدا کو بنوا رہا ہوں، مانتا نہیں تھا خدا کو، میں مکہ مارا اس کو، کیا مکہ مارا؟ اور طاقتور کو تو کمزور کیا بنوائے گا؟ تو اسلام کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر تیری حفاظت کون کرے گا؟ اسلام تیری حفاظت کرے گا، تو مہربانی کر اسلام کی حفاظت نہ کر. تو اس لیے اس آدمی کو کمزور سمجھو جو بڑی چیز کی اپنے ذمہ حفاظت نہیں دیتا ہے. میں آسمان کی حفاظت کرنے لگا نہیں، میں اللہ کی حفاظت کرنے لگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ وہ سب سے اچھی بات تھی کہ ہمارے اونٹ واپس کر دو، کعبہ جانے سے کعبے کا گھر جانے والا جانے، اور میں سے کوئی غرض نہیں ہے، کعبہ کا خود ہی سنبھالے گا، اونٹ ہمارے واپس کر دو. وہ سچ بات ہے، اس کا ہم مالک ہے، جو اس کا کعبے کا مالک ہے وہ کر لے گا تیرے انتظام. میرا مطلب بات اتنی ساری ہے. جو اس کا مالک ہے، ایک درویش ہے، اس نے کسی سے پوچھا کہ اس میں اعظم، درویش سے پوچھ لیا، مل گیا. اس میں اعظم جب اس کو مل گیا تو وہ چلتا چلتا مسجد میں دیکھا مولوی صاحب جو ہے نا اسے کوئی بد باطن نظر آیا، مسجد میں امامت کرا رہا تھا، مولوی بد باطن تھا، اور مسجد اٹھا دی. طاقت موجود تھی. ان کے پیر نے پوچھا بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ کہتے کو بڑا گندا تھا مولوی صاحب، اندر سے بلے بال ہاتھوں کے اچھے نہیں تھے، میں نے اٹھا دیا. کہتے دیکھ جس کے نام کو تو اس میں اعظم کہہ رہا ہے وہ خود جاننے والا ہے، اس کے حوالے کرے کام. تو اصلاح آپ میں کہا کہ لے رہا ہے؟ جس نے دنیا بنائی ہے ایسے رنگ برنگی تھے، یہ اس کے کام ہے، جیسے وہ بنا رہا ہے اس کو رہنے دے. تم 1000 سال سے 1400 سال سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کافروں کو غرق کر غرق کیا اس نے، اب تم بھی مان جاؤ، وہ نہیں مانتا تو تجھے نہیں ماننا آج تک. غرق غرق کیا کرنا اس نے، رونا. جو کتابوں کے بغیر ہے اس میں جھگڑا کو نہیں. سورج نکل رہا نظر آیا تمہیں، جھگڑا کو نہیں. آسمان پر ستارے روشن ہے، جھگڑا کو نہیں. دریا بہ رہا ہے، جھگڑا کو نہیں. کون کہتا نہیں بہ رہا ہے؟ نکلا سورج تو اندھے بھی مان گئے سورج نکلا ہوا ہے، یہ وہ ہے، وہ یہ ہے، یہ سورج ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ سڑک ہے. کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا وہاں ہے جب کتاب کا ذکر ہے. پڑھ کے آگے کہتا ہے سنا تمہارے خیال میں یہ مسجد نبی کا واقعہ کیسے ہے؟ وہ بیچارہ دوسری کتاب پڑھ گیا تھا. پورا میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے، کہتے میرے ایسی بات نہیں ہے. دو لڑ رہے ہیں، دونوں موقع کی گواہ نہیں ہے. دونوں نے کتاب بک گئی، پیسے بھی ضائع کیے انہوں نے کہ پیسے خرچ کر کے جھگڑا لے کے واپس آ کے گھر میں تو کتاب بیچنے والا کتاب بیچ کے چلا بھی گیا. اسے پیسے مل گیا، جھگڑا تمہیں مل گیا. وہ واقعہ تاریخ کا اپنا حصہ جو بھی حصہ ہے. اس لیے یہ خیال کرو کہ مسافروں کو سفر کی ضرورت ہے. آپ کو منزل ملنی چاہیے، اور دوسرے کو سمجھانے کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب دوسرے کو تم اپنے سے بہتر سمجھو. جس آدمی کو تم اپنا مال نہیں دے سکتے اس کی تم اصلاح کیا کرو گے؟ تم جنت اسے دینا چاہتے ہو اپنی، لیکن اپنا مال نہیں دیتے تو کیا دینا چاہتے؟ تم جھگڑا کرنا چاہتے ہو. جھگڑا نہ. اس لیے زندگی بڑی محدود سی زندگی. میں پہلے بتایا کہ 60 سال کی زندگی میں 20 سال سو کے گزارتا ہے انسان. ریا کیا جاتا ہے اس میں؟ آپ بتا، کچھ زندگی بک جاتی ہے، مہینے کے بعد تنخواہ لی. وہ بیچارہ مہینہ بھر انتظار کرتا ہے، 2 دن میں تنخواہ آ جاتی ہے. وہ پہلے ہی پوری بڑی ہوتی ہے، پھر باقی خرچے اخراجات پروگرام دقتیں، کچھ مہنگائیاں، کچھ ادھر، کچھ موسم گرم، کچھ سماجی حالات سے پریشانی، جگہ اوپر سے. اپنی عقیدت پر اعتقاد رکھنے والا مطمئن نہیں ہے، دقت یہ پڑی. اور اس لیے آپ کو ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جس عقیدے پر اعتقاد رکھ رہے ہو اس میں لطف لو. تو یہ دین جو ہے یہ بحث کرنے والی شاید نہیں ہے، یہ کرنے والا کام ہے. تمہارا دین اچھا ہے نا؟ اچھا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کر. دین اچھا ہے تو تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو. تم اچھے دین والے ہو نا تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، اور جب جھگڑا کر رہے ہو تو پھر تمہارا دین اچھا کیسے ہو گیا؟ جھگڑا نہ کر. کیونکہ میں بھی دین جو ہے نا یہاں سے اٹھایا ہے کہ یہ چیز میں بازار سے لایا اور تو دوسرے بازار سے لایا. فرق تو بنانے والے کا ہے، جس نے وہ چیز بھیجی اس نے وہ کتاب لکھی، اس نے وہ کتاب لکھی. سنی سنائی بات کو جھگڑا نہیں کرو. آپ بات میرا بتا، دیکھنی بات بتا. تو نے کیا دیکھا؟ مشاہدہ بتا. تو نے دیکھا، میں نے دیکھا، اب پھر آپ دونوں مل کے دیکھتے ہیں.
تاکہ تمہیں بھی اشکال دور ہو جائے، ہمیں بھی اشکال دور ہو جائے کہ تم لاہور کے بارے میں بحث کر رہے، لاہور ایسا شہر ہے ویسا شہر ہے، دوسرا کہتا ہے ایسا شہر ہے ویسا شہر ہے، چلو دونوں دیکھ کے آ جائیں، ایک نے اور سے دیکھ لیا تھی او اندھے آدمی، دوسرے نے اور سے دیکھ لیا، اب دونوں مل کے دیکھو، پہلے آپ میں دوستی کرو، جھگڑا کم کرو، اور پھر مل کے دیکھتے ہیں، سیر کرتے ہیں لاہور کی، تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، دونوں مل کے چل رہے ہو، تو جھگڑا وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں محبت شروع ہو جائے۔ محبت تب شروع ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنے دین سے محبت ہے، دوسرے کو اس کے اپنے دین سے محبت کرنے دیں، اس کا حق ہے اسے کرنے دیں۔ یا آپ کسی نے کام لگایا تو اس کی اصلاح کر دو، محبت کے ساتھ کر دو اصلاح، بیچارہ غریب آدمی ہے فاقے میں، اس کو پیسہ دے دے اصلاح ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ ہے واقعہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میری راہ میں آنے والے میرے پاس ہی ہوتے ہیں، یا میں ان کے پاس ہوتا ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں، گھبرایا نہ کرو، تم لوگ بچا ہو جاتے ہو کیونکہ تم راہ آشنا نہیں ہو۔ اللہ کے پاس جانے کے لیے یہ شرط ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے قریب آنے کی یہ شرط ہے کہ اس آزمائش سے گزرو، تو جو میرے پاس آنا چاہتے ہیں آزمائش سے گزر جاتے ہیں، تم دیکھتے رہتے، تم ان کا افسوس کرتے رہتے ہو کہ یہ بیچارے پر کیا گزری، کیا نہیں گزری، کہتا ہم خود ہی آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ ہاں چودائی سے بولو آپ، کیونکہ ناراض ہو رہا ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں بولو نا کچھ۔ ہاں سوال کون سے ہوتے ہیں؟ بات کرو، اب کیا بولے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والی آرزو اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، اللہ سے دور جانے والی آرزو جو ہے یہ نفس ہے۔ آرزو کا رخ دیکھو کدھر ہے، اگر یہاں ٹھہرنے کی آرزو ہے، جن کو دنیا پسند ہے تو سمجھو کہ یہ آرزو تمہارا حجاب ہے، تمہیں نقصان پہنچائے گا، یہ نفس کی آرزو ہے، تمہاری ذات کی آرزو ہے۔ اگر آرزو جو ہے اس کی طرف جانے کے لیے ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ آرزو کا رخ دیکھو، اگر بات سمجھائی کہ آرزو کو ارادہ کرو، تبھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، جو دنیا کے طلبگار ہیں یہ دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت کے طلبگار جو ہیں یہ تمہیں میں سے لوگ ہوں گے، اور آخرت کے طلبگار بہتر ہیں دنیا کے طلبگار میں۔ اس لیے جو یہاں ٹھہرنے کی آرزو ہے، آسائش کی آرزو ہے، آسانیوں کی آرزو ہے، دنیا میں اور واقعات کی آرزو ہے، یہ دنیاوی آرزو ہے۔ آپ کو بات سمجھا رہی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آرزو پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آرزو کے یوں سمجھ لو کہ یہ ایک باغ ہے، آپ اتنی اس میں سے قبول کرو آرزو جو تمہیں ہلاک نہ کرے، ورنہ آرزو ہلاک کر دے گی آپ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے آ کر جانا ہے، ٹھہرنے والا جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو یہاں سے نکلنے کی، تو آرزو وہ رکھو جس کا حاصل وہ خود ہی ہو، اللہ کریم ہو، یا اس کی طرف جانے کی آرزو ہو، یا اس کے فضل کی آرزو ہو، اس کے احسانات کی آرزو ہو، تو آرزو کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آرزو میری کیا ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دینے کی آرزو ہو، راحت دینے کی آرزو ہو، اس کی طرف صبر کرنے کی آرزو ہو، اپنے آپ کو پہچاننے کی آرزو ہو۔ تو جن لوگوں نے بہت کچھ اللہ کی راہ میں کوئی کام کیا، وہ لوگ یکتا آرزو کے لوگ تھے، ایک آرزو کے لوگ تھے۔ ایک آرزو وہ ہوتی ہے جس پر باقی آرزو نثار کر دی جاتی ہے۔ مطلب انسان شیطان کھیلنے لگ جائے نا، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، خالی کسی کام میں ہو جائے، آج کھانا کھایا گیا نہیں، کام تھا، کام جو ہے یہ کھانا چھوڑا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے کی ضرورت بھی ہے، آرزو بھی ہے، لیکن کام کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ گئی، اب ایک آرزو جو ہے رکی۔ آپ بس رہے ہیں تو آرزو جب اللہ کی آرزو ہو، اس حد تک آپ میں پیدا ہو کہ باقی آرزو نثار ہوتی جائیں، تو وہ آرزو جو ہے بہتر آرزو۔ یہ کہہ دینا کہ اللہ نے مطلب آرزو پیدا کی تھی تو پھر اس کی سزا کا امکان ہو سکتا ہے، انعام کا امکان ہو سکتا ہے۔ سب کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
اس کی مثال میں نے دی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی کے باغ میں چلا گیا, آم توڑ کے کھانے لگ گیا. انہیں باغ میں پوچھا بھائی یہ کیا؟ اللہ کا باغ ہے, اللہ کا بندہ کھا رہا ہے, اسے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں بات یہ ہے پھر اللہ کا باغ ہے, اللہ کا بندہ کھا رہا ہے, اللہ نے تیری ہے دل میں آرزو ڈالی ہے, پھر اللہ کے دوسرے حکم کے مطابق اللہ کا دوسرا بندہ جو ہے لاٹھی چلانے کا اختیار بھی رکھتا ہے, مار دیا جو. مطلب یہ ہے کہ آرزو آپ کی آرزو اپنی جگہ پر بجا, ایسا نہ ہو کہ آپ کی آزاد آرزو کسی اور کی آرزو میں نقصان پہنچا رہی ہو. آپ کا ٹھہرنا بھی ضروری ہے اور اللہ کی طرف جانا بھی ضروری ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ وہ آرزو اس آرزو کو روک دے, یہ آرزو اس آرزو کو روک دے. جان کر اس بات کو. ہاں آپ بولو. ہاں ہمیں دنیا میں بہتر زندگی دے اور آخرت بھی بہتر آخرت دے. اب دنیا کی بہتر دنیا کیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. ہماری دنیا بھی بہتر ہونی چاہیے, آخرت بھی بہتر ہونی چاہیے. دنیا بہتر کیا ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھو کہ ہم کن لوگوں کو بہتر انسان سمجھتے ہیں. ایک امریکہ کی لائف ہے, انگلینڈ زندگی ہے, ماڈرن ورلڈ ہے, اور ایک پیغمبر کی زندگی ہے. کسی نبی کی زندگی آپ دیکھو, آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. حسنت زندگی میں کیا ہے؟ زندگی میں بہتر زندگی وہ ہے کہ جس کا میلان کافرانہ زندگی کی طرف نہ ہو, بلکہ اس کا میلان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہو. وہ ہے زندگی میں بہتر زندگی. آپ سے بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ احسن کم فی دنیا میں بہتر ہے. ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ, وہ کہتا ہے زندگی میں آسانی مل گئی ہے, زندگی بہتر زندگی مل گئی ہے. اب آپ دیکھو کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں چلنے والے ہیں, اللہ کے قریب رہنے والے ہیں, ان کے پاس پیسہ گننا اور جمع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس نے کہا کہ جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا ہے اس پر ایک عذاب کی شکل ہے. ہم نے معیار جہاں اس دنیا سے لیا یہ جھگڑا پر. زندگی ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں جیسے اس کے ماحول اس کے درجے کے مطابق, اور آخرت ہم پیغمبروں کی چاہتے ہیں. یہ سوال ہے نا کہ زندگی ہم بادشاہوں جیسے چاہتے ہیں, فرعون جیسی چاہتے ہیں, اور آخرت موسیٰ علیہ السلام جیسی چاہتے ہیں. اسی لیے جھگڑا ہو رہا جا رہا ہے. واقعہ یہی ہے. اب سے بات سمجھائی نا کہ آسانیاں زندگی کی ہوں اور آخرت کی مہربانیاں ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتا دیا اپنے قریب رہنے والوں کا, اس راستے کو اختیار کر. ایک تو اس نے ابھی بند بتایا شہیدوں کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے, اولیاء کا راستہ ہے, اور انبیاء کا راستہ ہے. یہ راستہ جو ہے نا صراط مستقیم والے کا, انعمت علیہم جن پر اللہ کے انعام ہوا, وہ راستہ اختیار کرو. اس کے اندر جو ہے وہ زندگی بہتر ہے اصل دنیا میں, اور آخرت بھی ان کے لیے بہتر ہے. تو یہ ایسا نہ ہوگا کہ دنیا کو مادی شکل میں آپ بہتر کرنے لگ جاؤ. یہ بھی کرو, ضرور کرو, لیکن اس کو انجام کو نہ بھولو. معیار آپ کا وہی ہونا چاہیے کہ جو زندگی آپ کو اللہ کے قریب رہنے والوں کے قریب لے جائے, وہ زندگی بہتر ہے. آپ کا بات سمجھائیے آپ کو. لیکن دور جدید کے تقاضے ہیں, یہی کہنا چاہتے ہو. دور جدید کے تقاضے کرو, پورے کر سکتے جتنی کرو, لیکن آپ کا رخ جو ہے اسی طرف جانا چاہیے. آپ حج کرنے جا رہے ہو, حج جہاد پہ جاؤ, پیدل نہ جاؤ, یہ کر لو. لیکن آپ حج چھوڑ کے کمی کمانے لگ جاؤ, پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں کیا ہاں رکاوٹ ڈالتا ہے. محبت ہم اس کو کہتے ہیں جو راہ کی رکاوٹ کو قبول نہ کرے. محبت کی تعریف یہی ہے. کبھی محبوب کو آپ یہ کہو محبت ہو جائے, اسے یہ کہو ہم آپ کی طرف آ رہے تھے, راستے میں رکاوٹ پڑی تھی, راستے میں شیر بیٹھے ہوئے تھے. محبت میں یہ نہیں کہتے. محبت کا مطلب یہ ہے راستے کی مجبوری کی نفی کرنا محبت کی تعریف ہے. محبوب کے راستے کی
اندر رکاوٹوں کو برداشت قبول نہیں کرتا محبت کرنے والا. محبت جو ہے وہ ان رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے. آپ کو اگر محبت ہو جائے اس راستے کی تو پھر یہ دنیاوی رکاوٹ نہیں ملے گی. آپ کو رکاوٹ ہو نہیں سکتی. یہ آپ نے فرائض ہیں پورے کرتے جاؤ جیسے آپ کر رہے ہو, آسانیاں, مہربانیاں, پیسہ کمانا شمانا کرتے جاؤ, لیکن رکاوٹ نہ بنے. یہ رکاوٹ بن جاتی ہے تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ کارخانے بجاتے جاؤ اور پھر آپ کا اپنا کارخانہ ختم ہو جائے. ہاں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں اس کے آگے کیا ہے؟ بس یہی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو. یہ زندگی آسان زندگی میں نے بتائی ہے وہ زندگی ہے, اور جو گزارنے والا اچھی گزارے, زندگی بھی اچھی ہو اور چھوڑتے وقت بہت بھی اچھی ہو, اور تاکہ اس کے بدلے پہ آسانی ہو. جہاں بھی بہتر حالات ہوں وہاں بھی بہتر حالات ہو. دعا کرتی جائیے اللہ کریم سے کہ یہاں دنیا میں ہم غافل نہ ہو جائیں. تیرے پاس ہم نے آنا ہے, ہم جانتے ہیں کہ تیرے پاس ہم نے آنا ہے, تو کہیں ہم یاد کھو نہ جائیں. اس کا طریقہ یہی ہے, بزرگوں کا ادب کرو, چھوٹوں سے شفقت کرو, اور پیسہ جو ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کی راہ میں مطلب خیرات کرو اس کو, پیسے کو, اپنی محنتوں کو, تاکہ آپ پر آسانی نازل ہو. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ گھبرا نہ جائیں. یار بولو, کوئی بات کرو. بولو. اللہ کا کام ہے, کتنے باغ جو ہے لگائے اس نے, کتنے اجاڑ دیے لگا دی. اللہ کا کام ہے نا, یہ اس کے اپنے کام ہیں. اللہ کے کاموں کو بس صرف قبول کرتے جاؤ, بحث نہ کرو. تو چاہے کرے جو چاہے, اس نے فرما دیا ٹھیک فرما دیا, اس کی مثل وہ پیدا کر سکتے ہیں. اب آیت کا جو ہم معنی لیتے ہیں یہ معنی ہو سکتا ہے, اس کے اور معنی ہو سکتے ہیں, بے شمار نشانیاں ہو سکتی ہیں, بے شمار واقعات ہو سکتے ہیں, اس میں بڑے بڑے راز ہو سکتے ہیں. وہ میں زیادہ اس کی دقت میں آیا آج, انہوں نے بھائی صاحب نے کہا بڑی مشکل سے مجھے اجازت دی, میں بیٹھوں گا, سو گیا. یہ بات ہے, میں بھی ایک رات نے بڑی مشکل سے مجھ سے اجازت دی کہ میں بیٹھوں گا ضرور آپ کے پیچھے. ہاں پھر آرام سے ضرور آ گیا, واقعات ہو گئے. اچھا آپ بولو کوئی بات. چدائی جاؤ کیا بولو, بولو چدائی جاؤ. نہیں بولے کوئی بات کرو, کوئی بات کرو. وہ پڑھتے ہیں خیر. ہاں 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 نہیں یہاں بھی چھوڑ گئے ویرانیاں. نہیں یہ ہماری بہت غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے قریبی مقذبین کو بنا لیتے ہیں. ایک چیز اگر آپ رعایت کرو سارے لوگ کہ کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہو, اور اپنے گرد جو جھوٹ بولتا ہے آپ کا بھائی بولتا ہے تو اسے بھی آپ عبرت کے حوالے نہ کرو. جو کسی حوالے سے کلمہ پڑھ کے آپ کے دین میں شامل ہو گیا اسے آپ بخشش کے لیے شامل سمجھو. یہ بہت ضروری ہے دین کا حصہ کہ جس نے کلمہ پڑھا اور
تھوڑا سا آپ کے اعتقاد سے مختلف ہے، اس کو بہشت کے حوالے سے غیر نہ سمجھو، تھوڑا سا مگر اگر نبوت کے بارے میں کوئی فرق ہے تو وہ تو شاید جیسے علماء صاحبان کہیں ان کا کام ہے کہ کفر کہیں یا نہ کہیں، لیکن اگر حوالے میں فرق نہیں ہے، نبوت کے حوالے میں فرق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا ہے، تو پھر اس کو سفر کے انجام میں غیر نہ سمجھو۔ تو ہماری جو ہے نا اس امت میں سب سے بڑی دقت جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف ہو پڑے ہیں، اور آدھے لوگ جو ہے نا دوسرے آدھوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوزخ کا ایندھن ہے، تو بخشش کو میرا خیال ہے کہ اپنے سب کے لیے عام کر دو۔ مقدمین آپ کی گرد نہیں ہے، مقدمین اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی گرد مسلمان ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولے تو مقدمین نہیں ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، مسلمان ہے تھوڑا سا جھوٹ بول رہا ہے چلو اللہ اس کو ہدایت دے گا، مقدمین وہ ہے جنہوں نے دین کو جھٹلایا۔ یہ جو پیسے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، یہ وقتی طور پر جھوٹ بول رہا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، کہتا ہے میں وہاں سے آیا تھا ادھر سے آیا تھا، یہ جھوٹ جو ہے نا یہ کوئی اس کا وقتی جھوٹ ہے، لیکن جو دین کو جھٹلایا جن لوگوں نے، جن نے پیغمبر کو پیغمبر نہ مانا، اللہ کو اللہ نہ مانا، انہیں مقدمین کہا اللہ کریم نے۔ اور پھر ان لوگوں کی بستیاں جا کے دیکھو کہ کیا کیا ویرانیاں چھوڑ گئے، سیرو فی الارض، اب دنیا میں چکر لگاؤ، ان کی نشانیاں آپ کو یہاں مل جائیں گی کھنڈرات کی شکل میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن نے جھٹلایا، اور دیکھو کتنی بستیاں ویران ہوگی، محروم ہوگی، بابل دیکھو، انما دیکھو، کھنڈرات دیکھو، اور واقعات دیکھو۔ اگر آپ اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسے عبرت قدے سے گزارے گا، پھر دنیا آپ کو عبرت قدر نظر آئے گی واقعہ، اور اگر آپ کا دل اللہ کی طرف نہ ہو تو پھر دنیا آباد قدر مسرت قدر نظر آئے گی۔ اب یہ آپ کی اپنی طبیعت ہے، اگر آپ اللہ سے دور ہو جاؤ، دنیا کیا ہے؟ عشرت قدا، زمانہ آباد ہے، بڑی رونقیں ہیں، میلے ہیں، اور بڑی بادشاہی ہو رہی ہے، مسرت ہے، عشرت ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ تو یہ دنیا ایک عبرت قدر بنی پڑی ہے، پورے کا پورا آج تماشا ہوا پڑا ہے کہ غافل لوگ جو ہے نا وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کی اصلاح کرو اپنے طور پر، اور اپنا رخ سیدھا کرو اپنے طور پر، اور اپنی منزل کا نام خود پہچانو اپنے طور پر، اور سفر جاری رکھو اپنے طور پر۔ کوئی مسافر کسی اور مسافر سے نہ الجھے، بس اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے، اسے کون سے کپڑے پہنے ہوئے، اگر آپ سفر کر رہے ہو تو الجھو نہ، بس یہ کہاں جا کے فیصلہ ہوگا، منزل پہ جا کے فیصلہ ہوگا۔ تو دعا کرو کہ اس کو بھی منزل مل جائے، تم بھی منزل۔ اب آپ کا حوالہ ختم ہو چکا ہے، 64 سال میں بہت سارے آدمی فرقے بنا لیے، کافی کر لیا ہے کام، ایک اور بنا لو تب بھی اتنا ہی رہے گا۔ اب کوشش یہ کی جائے کہ ان فرقوں کو اوریجنل دور میں لے جاؤ، اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات سمجھو۔ ایک بار جو ہے نا اسلام کو ریسٹور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے حوالے سے بدلے میں پھر چلا جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہی ہمارا جو ہے نا میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے تمام فرقوں کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیٹس۔ اس کے بعد باقی تاریخ ہے جو ہم نے نہیں لکھی، اور تاریخ کا حوالہ بعد میں دیکھیں گے کیا ہے۔ ایک بار آپ اس میں ذرا غور کریں، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ہمیں آسانی عطا فرمائے، یا رب العالمین ہمیں اپنے ایمان میں تقویت عطا فرما، ہمیں اپنے دین پر راضی رکھ، ہمیں اپنی زندگی پر راضی رکھ یا رب العالمین، ہم پر تو خود راضی رہے، ہمیں ہمارے گھروں میں آسانی عطا فرما، ہمیں ہمارے دفتروں میں آسانی عطا فرما، ہمیں ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما یا رب العالمین، ضروریات کو پوری فرما ہماری، اور ہم پر مطلب مہربانی خدا یا رب العالمین۔